رمضان کا رم ہے رمضان، رمضان کا رم ہے رمضان، رمضان کا رم ہے رمضان، رمضان کا رم ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق الله العظيم۔ رمضان کا رم ہے رمضان، رمضان کا رم ہے رمضان، رمضان کا رم ہے رمضان، رمضان کا رم ہے رمضان۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے میرے سرکار کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری کل زندگانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی، اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان سحر نشریات کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے براہ راست، اور میرے ساتھ موجود ہیں وردہ کلندری۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم یہ واجب سمجھتے ہیں کہ 10 رمضان المبارک جس ہستی کا یوم وصال ہے، ان کے ذکر میں، ان کے اذکار میں، ان کی تعریف میں کچھ بات کی جائے۔ 10 رمضان المبارک خاتون اول، محسنہ اسلام، زوجہ اول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بطول، نانی حسن و حسین کی، دین اسلام آج اتنا میں کہتی ہوں کہ آباد نہ ہوتا، شاد نہ ہوتا اگر ان کا یہ احسان نہ ہوتا۔ خاتون اول ہم سب کے لیے بے مثال، ہم سب کے سروں کا تاج، ہماری روحانی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آج کی عورت کے لیے ان کی زندگی رول ماڈل کی طرح ہے، آج کی خاتون کے لیے ان کے جتنے بھی اعمال ہیں ہمارے لیے اس پر چلنا، ان پر عمل کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ اور آج کی عورت اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیر کے جوتے کی خاک کے برابر بھی آ جائے تو ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مسائل ہیں میں یہ مانتی ہوں کہ ان کا پیشتر کا حل ہو جائے۔ تو آج 10 رمضان المبارک یوم وصال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بالکل جناب عالی، اور شاعر کہتا ہے کہ کرتا ہوں بیان آپ کی میں شان خدیجہ، کرتا ہوں بیان آپ کی میں شان خدیجہ، حاصل ہوں مجھے آپ کا فیضان خدیجہ، تربت پہ تیری سید والا کے کرم سے، تربت پہ تیری سید والا کے کرم سے، برسے کی صدا رحمت رحمان خدیجہ، ہر لب پہ سجا ہے تیری مدحت کا ترانہ،
ہر لب پہ سجا ہے تیری مدحت کا ترانہ، رتبہ ہے تیرا دہر میں ذیشان ختیجہ، ہے قلب میرا آپ کے قدموں پہ نچھاور، ہے قلب میرا آپ کے قدموں پہ نچھاور، ہے جان میری آپ پہ قربان ختیجہ، ہے جان میری آپ پہ قربان ختیجہ۔ اور ناظرین گرامی، یقینی طور پہ آج کے یہ دن یعنی کہ 10 رمضان المبارک کی یہ شب اور اس کا دن انتہائی اہم بھی ہے، اور یقیناً ہمارے لیے ماہ مبارک میں نہ صرف روزے ہیں بلکہ ایسے ایام بھی آتے ہیں جن میں یقینی طور پہ دعاؤں کی قبولیت اور ہمارے پاس جو تھوڑی بہت نیکیاں کرنے کے مواقع ہوتے ہیں وہ شاید مزید بڑھ جاتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں اللہ رب العزت کی جتنی حمد و ثنا بیان کر سکیں، جتنی اس کے حضور سے اپنے لیے رحمت بخشش مانگ سکیں وہ مانگ لیں۔ اور ویسے بھی آج یہ آخری شب ہے پہلے عشرے کی، اور اس کے بعد یہ پہلا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ ابھی یہ ماہ صیام کا آغاز ہی ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ہم 10ویں سحر نشریات میں موجود ہیں۔ گویا لگتا یوں ہے کہ ہم نے کل کو یہ شروع کیا تھا اور آج ہم 10 روزے مکمل کر چکے ہیں، اور یہ دن پتہ بھی نہیں چلیں گے، اگلے 20 دن بھی یوں ہی گزر جائیں گے۔ ہم کوششیں کرتے رہیں گے کہ اس ماہ صیام میں تھوڑی بہت جتنی ہم سے نیکیاں سمیٹی جا سکتی ہیں ہم سمیٹ لیں، جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں وہ قبول ہو جائیں، اور بس دعا یہی ہے کہ قبولیت کے لمحات ہمیں بھی مل جائیں تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ناظرین گرامی، آج کی نشریات جو کہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے، مختلف برانڈز یقینی طور پہ شہر حیدرآباد کے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ کرم رمضان پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، ہر لب پہ لبیک، یونیک بیٹریز اینڈ یونیک موٹر سائیکل، یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل، ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ ہمارے سپورٹنگ پارٹنرز ہیں گلیمر پینٹس، المدینہ فلور ملز، اجوا کوکنگ آئل، روایت کوکنگ آئل، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لاصفہ برانڈ، لبیک کوکنگ آئل، لذت بھرے مسالے، ناہید بلڈرز، مال 1 شاپنگ کمپلیکس، ٹیبز اسکول اینڈ کالج، کوثر آئکن، ایتھلیٹس ارینا، لیکزورا ووڈ آرٹ، لیکسس ووڈ آرٹ، الصوفی دیسی نٹس اینڈ دیسی چنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بولڈ فٹنس جم ایکسپریس اور بولڈ بیوٹی اسٹوڈیو۔ یہ تمام تر وہ اسپانسرز ہیں جو یقینی طور پہ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملائے رکھتے ہیں پورے ماہ مبارک میں، انہی کی بدولت یہ حیدرآباد نیوز کی نشریات آپ تک پہنچتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو آج قاری قرآن موجود تھے وہ تھے جناب محمد زورق علی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اور اب میں آج کے جو مہمانان ہیں ان کا تعارف کرواؤں گا آپ سے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف مہمانان یہاں موجود ہوں اور ہم ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو کر سکیں، مختلف مسائل پر بات چیت کر سکیں، تو چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں، ہم دونوں طرف کوشش کرتے ہیں کہ موازنہ لے کر چلیں اور جو مسائل ہمارے ذہنوں میں منجمد ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ تو آج ہمارے جو مہمان ہیں آپ کسی تعریف و تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شہر حیدرآباد میں آپ کا اپنا ایک مقام ہے، آپ کا اپنا ایک قد ہے، ایک معیار ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں استاد العلماء، آپ امیر ہیں، امیر حیدرآباد ہیں، جماعت اہل سنت کے بھی، جناب علامہ قاری احمد علی سعیدی سنجرانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا تشریف لائے۔ انہی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے آج کے دوسرے مہمان، آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، ماسٹرز اسلامک اسٹڈیز ہیں، جناب محمد ارسلان لودھی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ جناب علی، ان کے بعد ہمارے درمیان جو ثناء موجود ہیں ہم ان کی جانب آگے بڑھیں گے، اور میں پہلے کلام شامل کروں پھر ہم گفتگو کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ وجیہہ صاحبہ، حیدرآباد شہر کی ایک مشہور و معروف ثناء خواں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم و بارک وسلم۔
صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ شاہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ شہ سوار براق و امیر علم، دافع ہر بلا دافع ہر وبا، دافع کہہ کو ہم رازرن جو علم، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، اس میں لکھا گیا اس میں اونچا ہوا، اس میں مہر قبول شفاعت بھی ہے، اس میں کی برکتیں اس میں کی رونقیں، اس میں لوہے قلم کی امانت بھی ہے، کیا عرب کیا عجم سب کے سردار ہیں، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، ہر مقابہ کو جو وہ منور کرے وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ تھی محترمہ وجیہہ صاحبہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کر رہی تھیں، اور اب میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اور یقینی طور پہ ہمارے درمیان مہمانان موجود ہیں، میں ان سے بات کا آغاز کروں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ بات کا آغاز جو ہے وہ وردہ آپ کریں، لیکن اس سے پہلے مجھے بتایا گیا تھا کہ جی وجیہہ کو بھی جو ہے وہ جانا ہے، چونکہ تاخیر ہو رہی ہے، تو آپ کے بالکل برابر میں سیدھے ہاتھ پر جو ہے وہ ایک عدد گفٹ ہیمپر ہوگا۔ کوکنگ آئل کا، اچھا اجوا کوکنگ آئل کا ہے، اسپائسز کا، اجوا اسپائسز کا یہ جو ہے وہ گفٹ ہیمپر ہے جی، اور یہ پیش کیا جائے گا محترمہ وجیہہ صاحبہ کو۔ اگر ارسلان صاحب آپ میری اس میں مدد کر دیں گے تو آپ کی بہت مہربانی، یہ جو ہے وہ محترمہ وجیہہ صاحبہ کو جو وہ پیش کیا جائے گا۔ بات کا آغاز کریں گے، جناب سعیدی صاحب موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ جو بات کا آغاز کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ کے مزاج گرامی اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ سر آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک مذہبی جماعت سے ہے، اور تھوڑا سا ہم اسی کے بیک گراؤنڈ اور اسی کے اسٹارٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ جماعت اہل سنت کب بنی اور کیوں بنائی گئی؟ ٹھیک ہے، ایک جماعت ہے ہمارے پاس جماعت اہل سنت، اور ایک جماعت ہے ہمارے پاس مرکزی جماعت اہل سنت، تو میں چاہوں گی کہ ان دونوں میں جو واضح فرق ہے وہ بھی ابھی ہم تھوڑا سا جانیں اس بارے میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اہل سنت میں ایک سیاسی جماعت جس کا نام ہے جمعیت علماء پاکستان، اور مذہبی جماعت جماعت اہل سنت، یہ قیام پاکستان سے پہلے بنارس کانفرنس جب ہوئی انڈیا میں، تو اس کے بعد وہاں تمام مکاتب فکر کے علماء ائمہ موجود تھے، تو ضرورت درپیش آئی ہمارے علماء اکابرین اس میں ایک مذہبی جماعت کا اس کی بنیاد رکھنے کے لیے کردار ادا کیا، اور باقاعدہ ملک پاکستان بننے کے بعد اس کا آغاز ہوا۔ اور جماعت اہل سنت کا جو منشور ہے وہ خالصتاً دین کی آگاہی، محبت رسول، محبت اصحاب، محبت اہل بیت اطہار، اور حقوق العبد، حقوق اللہ، دین کی طرف راغب کرنے کے لیے اس میں عوام الناس، انسانی خدمت بھی شامل ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ہاں، جو آپ نے فرمایا کہ مرکزی اور جماعت اہل سنت کا کیا فرق ہے، فرق کوئی نہیں ہے۔ اس جماعت کے امیر اور بھی کئی ہمارے اکابرین، علامہ عبدالغفور ہزاروی اور پیر آف مانکی شریف، علامہ عبدالستار خان نیازی، قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، اور میرے مرشد حضور غزالی زماں راضی دوران سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی، جنہیں غزالی زماں کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ تو الحمدللہ ہر ایک کی شان ہے، لیکن جو سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ہیں، جنہیں بہکی وقت بھی کہا گیا، ان کے لیے ہم نے یہ سنا دیکھا
کہ وہ صرف عالم نہیں عالم گر تھے، اس لیے ان کو غزالی زماں کا لقب دیا گیا۔ اس پہ بھی ایک تفسیر ہے لفظ غزالی زماں کی۔ تو لہٰذا جو مذہبی جماعت کی ذمہ داری تھی وہ ہمارے مرشد حضور غزالی زماں کو دی گئی، اور جو سیاسی جماعت ہے وہ علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ جو ہم سب کے قائد ملت اسلامیہ کے نام سے آپ کا لقب ہے، اور علامہ عبدالستار خانیہ۔ اب جب ذمہ داریاں چلتی رہیں، پھر ہمارے کچھ دوست، ہمارے بزرگ احباب، جیسے یہ سسٹم ایک چلتا ہے کہ بھی یہ ذمہ داری کس کے ذمہ ہو کس کے ذمہ ہو۔ جو جماعت اہل سنت تھی وہ آلریڈی آج تک وہی ہے، اسی جماعت اہل سنت میں ہمارے اکابرین نے اس کو بنایا جو آج تک وہی ہے۔ جو مرکزی جماعت ہے وہ پھر ہوتا ہے مثال کے طور پر جیسے آدمی کسی کو جماعت سے فارغ کرتا ہے یا کچھ ایسا معاملہ ہو تو پھر اس کا نام دوسرا رکھ دیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے حیدرآباد سے لے کر تمام پاکستان کے خطے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، آپ نے اچھا سوال کیا، کہ جہاں ہمارے دلوں میں گنجائش نہ ہو بلکہ مرکزی جماعت کا پروگرام ہو۔ حیدرآباد میں یہ ہمارے دوست احباب موجود ہیں، عابد رضا قادری بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ مرکزی جماعت کا پروگرام ہو تو میں ایز اے جماعت اہل سنت کا امیر ہو کر میں سر فہرست پہنچتا ہوں، ایسے وہ ہمارے ہاں پہنچتے ہیں۔ تو یہ تو حیدرآباد کی مثال ہے، آل پاکستان ہر جگہ پہ یہی ہے، کوئی ایسا امتیاز نہیں ہے۔ جو کام جماعت اہل سنت کر رہی ہے وہی کام مرکزی جماعت اہل سنت کام کر رہی ہے۔ اب یہ ہم نے کوئی ججز نہیں کرنی کہ ہم زیادہ کر رہے ہیں، وہ ایک ہیں، وہ بھی ایک ہیں، ہم بھی ایک ہیں، اس کو تقسیم کار کر دیا گیا تاکہ کچھ کام وہ کریں کچھ ہم کام کریں۔ ہمارے دلوں میں محبت بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ سیدی صاحب یہ ضروری تھا کہ ہمیں مختلف جماعتیں بنانی پڑیں؟ کیا اہل سنت کے درمیان میں اختلافات تھے اس وجہ سے کہ یا ایک پلیٹ فارم بہتر نہیں تھا کہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے آ کے تو ذرا متحد نظر آتے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ید اللہ علی الجماع، جو جماعت ہوتی ہے جہاں اکثریت ہوتی ہے، اکثریت کا نام جماعت ہے، اور جماعت پہ اللہ پاک کی شان دست قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت، برکت اسی میں ہے۔ تو رہا مسئلہ کہ اس میں برکت تو اسی میں ہے، ظاہر اس سے تو کوئی انکار ہو نہیں سکتا۔ میں پھر وہی دہراؤں گا کہ الحمدللہ یہاں کوئی ایک ہوتا ہے نا، دیکھیں اگر فرض کیا ہم ایک دوسرے کے جنازوں میں نہ جاتے، ایک دوسرے کے نکاحوں میں نہ جاتے، خوشیوں میں نہ جاتے، پھر تو سوال بچتا تھا کہ اس کی کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں تقسیم کار صرف کام کا بڑھاوا تھا، تو وہ بھی کر رہے ہیں، مرکزی جماعت بھی یہ بھی کر رہی ہے، لیکن محبتیں وہی ہیں ہمارے بڑوں کی بھی چھوٹوں کی۔ جب کوئی ایسا مسئلہ ہو اہل سنت کے درمیان درپیش مسائل میں سے کوئی مسئلہ آئے تو ہمارے سارے اکابرین بھی ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں، ہم بھی ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں اس کو اس پیرائے میں آپ سے گفتگو کروں گا، باقی اگر ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے، ہمارے دل میں تو وسعت ہے، الحمدللہ جماعت اہل سنت بھی کام کر رہی ہے۔ باقی میں تائید کروں گا آپ کی کہ اگر یہ ایک جماعت ہو تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ ہاں آپ کے دل کے جو یہ ارمان کہہ لیں یا جو تجسس آپ نے پیدا کیا ہے، اچھا تجسس ہے۔ حضور سید حامد سید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ سابق وفاقی وزیر، وہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بھی بڑا کردار، سب کا کردار ہے اب متحد ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ نے ایک جوان آدمی ہیں آپ، اور قوم کی خدمت اور اپنے حیدرآباد نیوز جو عوام کا ترجمان ہے، اس ذریعے یہ آپ کی درد بھری آواز پہنچے گی۔ میں آپ کی تائید کرتا ہوں، اللہ کرے گا نیکسٹ ٹائم جب آپ کے اس پروگرام میں ہم آئیں گے تو انشاءاللہ یہ دونوں جماعتیں مل کر ایک جماعت اہل سنت۔ چلیں جناب علی، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، مطلب میں کوشش کر رہا ہوں کہ اب اہل سنت کی جماعتیں وہ یکجا ہو جائیں، اور اس سے میرے خیال میں جو نوجوان فرقہ ہے نا، مطلب نوجوان طبقہ ہے نا، وہ بھی ذرا اس چیز سے آ کے گھبرا جاتا ہے شاید، کیونکہ دیکھیں اہل سنت کے اوپر نا ویسے ہی بڑے سارے ٹیگ لگے ہوئے ہیں نا کہ جی وہ ہم کوئی ٹنڈ سننے والے لوگ ہیں، تو کوئی جو ہے وہ ڈائریکٹ سننی ہے، تو کوئی نیاز کھا رہا ہے، کوئی نہیں کھا رہا، تو مسئلہ تو بہت سارے ہیں۔ تو میرے خیال میں نوجوان طبقہ جو ہے اگر اس کو ایک جماعت ملے گی، ایک پرچم ملے گا، ایک قائد کی سربراہی ملے گی، تو میرے خیال میں زیادہ متحد بھی ہو جائیں گے، اور جو اہل سنت کے نوجوان ہیں، اسپیشلی ہم جیسے جو لوگ ہیں جو آگے آنا شاید چاہتے بھی ہوں تو وہ اس لیے رک جاتے ہیں کہ جی کس جگہ جائیں، کون ٹھیک کون غلط، تو ان کے لیے ذرا بہتری والا معاملہ ہو جائے گا۔ جناب علی ایسا ہی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے۔ تو جناب علی ہم بات صرف ایک جملہ، جی ہاں، آپ نے فرمایا کوئی نیاز کھاتا ہے، کوئی نیاز نہیں کھاتا۔ دیکھیں نیاز کھانا کوئی فرض نہیں،
واجب نہیں ہے، صرف برکت ہے، جی یہ برکت ہے، اور ایصال ثواب کا ذکر وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ تو ایصال، اب اسی ایصال ثواب کا اس کی جو ڈیفینیشن ہے، وضاحت ہے، وہ ہے دعا، اور دعا کے لیے کہا گیا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، عبادت تو عبادات ہیں، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے ماہ رمضان المبارک علاوہ بھی، لیکن جب تمام عبادات کا کوئی مجموعہ، ایک جمع محور اور مرکز کہیں گے تو وہ ہے دعا، اور دعا کو الدعاء مخ العبادہ، تو یہ نیاز ہے۔ اگر آپ فرض کیا اس کو نیاز لگائیں گے، چند آیات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے تو چھوڑ دیں، یہ نہ کریں صرف بسم اللہ پڑھ کے کھائیں تو یہ بھی نیاز ہے، بسم اللہ صرف پڑھیں گے تو یہ بھی نیاز ہے۔ تو اصل تو قرآن پڑھا جاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ برکت ہو جائے، جی تو اس لیے ہم تو اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو بھی یہی کہتے ہیں۔ ابھی ہماری بہن بی بی نے شروع میں بہت اچھی ایک بات کہی، بی بی صاحبہ کے حوالے سے بات کر رہی تھی، انشاءاللہ اس ٹاپک میں آؤں گا کہ یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ ہماری بیٹیاں بھی جب کچن میں جائیں پہلے باوضو ہوں، ہاتھ دھوئیں، درود پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ دیکھیے گا قریشی صاحب آپ کو ہر لمحہ برکت ہی برکت ملے گی۔ تو یہ جو دعا ہے یہ بھی برکت ہے، اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی کرتا ہے تو باعث برکت ہے، کوئی نہیں کرتا تو الحمدللہ ماشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جناب علی، اور میں جو ہے وہ یقیناً یہ بات سمجھتا بھی ہوں، اور یہ بات بہت بہترین آپ نے کر بھی دی ہے کہ جب یکجا ہوں گے سب لوگ تو زیادہ متحد بھی ہو جائیں گے، زیادہ اچھی پیش رفت بھی چیزوں میں سامنے آئے گی۔ اچھا، میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے، جس طرح اب آپ کا تعلق چونکہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بھی ہے، وہ مذہبی جماعت بھی ہے، وہ سیاسی جماعت بھی ہے، تو یہ پرٹیکولر صرف مذہبی جماعت ہی ہے یا آنے والے وقتوں میں پھر یہ جماعت ہمیں کہیں الیکشن میں نظر آئے گی اور پھر آگے جا کے جو ہے وہ دیگر اہل سنت کی جماعتوں کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو رہا ہوگا؟ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا، کیونکہ یہ آپ کا جو پہلا سوال تھا اس کا یہ حصہ تھا، آپ نے دوبارہ دہرایا۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری سیاسی جماعت جمعیت علماء پاکستان، جن کے قائد علامہ قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ، علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی ہمارے اکابر، یہی جو مذہبی بزرگ ہیں یہ بھی اس کا حصہ، لیکن جو عہدہ ہے، ذمہ داری ہمارے وہ اکابرین کا سیاسی عہدہ ہے، دوسرے بزرگوں کا مذہبی ہے۔ تو ہم عہدہ ذمہ داری جو ہے وہ مذہبی جماعت کی، جماعت اہل سنت کی رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے سیاسی جماعت سے وابستگی تو ہوگی، کہیں نہ کہیں ہم اس کا عہدہ نہیں لے سکتے، لیکن وابستگی تو ہوگی۔ ظاہر ہے ہم اس کو اپنے مسلک کو، اپنے نظریے کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہم پھر اپنے اس قائد کو، سیاسی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کا حصہ بھی بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم ان کا نہ رکن، اس جماعت سیاسی جماعت کے رکن عہدہ نہیں لے سکتے، لیکن ہماری محبتیں تو ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جناب علی، بہت اچھی بات ہو گئی۔ میرے پاس ایک سوال موجود ہے سیدی صاحب، میں یہ کوشش کروں گا کہ ہم نیکسٹ جو بریک سے واپس آئیں گے تب کریں، تاکہ یہ بات پہ تفصیلی گفتگو ہو سکے، کیونکہ ایک ایسا مسئلہ آج سے کچھ عرصہ پہلے شہر حیدرآباد میں دیکھا گیا اہل سنت کے مدارس اور دیگر چیزوں کو لے کے، تو میں اس پہ ذرا چاہوں گا کہ اس بات کی نا وضاحت ہو جائے، کیونکہ جب ہم 24 گھنٹے پہلے کوئی پکچر چلا دیتے ہیں نا کہ جی کل کے ہمارے مہمان یہ ہیں، تو پھر لوگ کوشش کرتے ہیں ہم سے کانٹیکٹ کریں، وہ ہمیں سوالات دیں۔ تو ایک سوال اس طرح کا میرے پاس موجود ہے، میں کوشش کروں گا کہ ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا آگے جا کے اس بات کو ایڈ کر دیں۔ جناب ارسلان لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں جو ہے وہ بات کا آغاز آپ سے کروں گا سرکار، اور جس طرح سے ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے پچھلے دنوں سے، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے تھوڑی ہم بات چیت کریں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ کس طرح سے آج کی خواتین کو ان سے سیکھنا چاہیے، میں چاہوں گا اس چیز پر ذرا ہم تھوڑا سا گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں تو استاد محترم یہاں بیٹھے ہیں، تو کوشش یہ ہوگی میری گفتگو کم ہو، ان کو موقع زیادہ ملے، اور میں خود ان سے سیکھتا ہوں، لیکن ظاہر آپ نے سوال کیا تو اختصار کے ساتھ میں جواب، بالکل اختصار کے ساتھ، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے جو ایک مشہور و معروف واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، بلکہ میں اس سے بھی پچھلے آپ کو لے جاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت خدیجہ سے کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنے غلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے شام بھیجا، تو اپنے غلام کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال، افعال، احوال ان پہ توجہ رکھی جائے، اور ان کی تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر مجھے بتایا جائے کہ یہ سفر کیسا جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور سفر میں کیونکہ آپ نے یہ مشہور مقولہ سنا ہوگا کہ اگر کسی شخص کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کے سفر کر لو، تو وہاں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔
تو جب ان کا غلام جاتا ہے اور جا کے تمام اوصاف دیکھتا ہے کہ وہ تجارت کو بیچتے ہوئے سچ بولتے ہیں، کوئی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کرتے ہیں، یہ سارے اوصاف حمیدہ آ کے جب وہ بتاتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کیا، یہ سب جاننے کے بعد ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ اچھا یہ ہے وہ بات جو آپ نے کہا کہ آج کی خواتین جو نا ان کو کیا سیکھنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی وہ پہلی خاتون جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ جیسی بیوی نہیں ملی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تب اس نے مجھے قبول کیا، جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑا تب اس نے میرا ساتھ دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی بیوی تو امام الانبیاء تعریف فرما رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ خاتون کتنی نفیس ہوں گی، کتنی بہترین ہوں گی۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول یہ ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح فرمانا چاہتی ہیں تو سلیکشن کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی آج کی خاتون اگر کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے، اس کے پاس پیسے کتنے ہونے چاہیے، مکان اپنا ہو، گاڑی ہو، کم سے کم گزٹڈ آفیسر ہونا چاہیے، ساری کے ساری جو نا اس کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں، اس کے بعد جا کے نکاح ہوتا ہے اور پھر اس کے نتائج بھی آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب نکاح کرنا چاہا تو آپ نے سامنے کن چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کے گفتگو کا طریقہ کیسے ہے، آپ چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی سے آج کی خواتین کو جو سب سے پہلی چیز سیکھنی چاہیے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نکاح کرنا ہے کسی سے تو آپ کا انتخاب کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا وہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے، جیسی زندگی انشاءاللہ پھر ان کی تھی ویسی ہماری بھی ہوگی۔ وہ آپ آگے جب گفتگو چلی گی آپ کو معلوم ہوگا کہ جی شرح طلاق جو ہے اس میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے، خواتین کو جو ہم نے کہتے ہیں نا کہ لیڈیز فرسٹ کے نام پہ وہ چیزیں بھی دے دی ہیں جو ان کی تھی ہی نہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے دیکھیں دین نے ترجیح دی ہے مرد کو، حاکمیت دی ہے مرد کو۔ میں خواتین کے خلاف نہیں ہوں، ان کے رائٹس کے خلاف بھی نہیں ہوں، لیکن خواتین میں لیڈرشپ والی اسکلس جو نا اللہ نے رکھی نہیں ہے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء کہا گیا، مرد کو نگہبان بنایا گیا ہے عورتوں پہ، مرد پہ ذمہ داریاں آتی ہے، وہ اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے مرد عورت کو جو پیدا کیا تو بائی جنڈر ان کو وہ اسکلس دی ہیں جو ان کی ذمہ داری اس کو ادا کر سکیں۔ لیکن جب آپ جگہ بدلتے ہیں نا تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے یہاں آج کل طلاق کی بنیادی وجہ کیا ہے، لیکن ابھی استاد محترم بیٹھے انشاءاللہ اگلا وقفہ ہوگا آپ کا تو اس پر بھی میں آؤں گا کہ گھر بنتا کیوں آج کے زمانے میں، اور اسلام نے گھر بننے کی جو وجوہات رکھی اس کی وجہ سے گھر بنا رہے گا، اور الگ کیوں جاتا ہے، طلاق کیوں جاتی ہے، خلا کے معاملات کیوں ہوتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس پر بھی ڈسکس کروں گا۔ بالکل، اور ضروری بھی ہے میرے خیال میں اس پر بات چیت کرنا جو ہے وہ آج کل کے مسائل میں بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ میرا اپنا نکاح ہوا نہیں تو میں زیادہ دکھا ہوا ہوں، یہ بات کرنی بھی ہے۔ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب آپ کا دکھ اتنا بڑا ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا، لیکن خیر جی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یقیناً یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن پر بات چیت ہو رہی ہے۔ اس طرح آپ نے کہا نا لیڈیز فرسٹ، تبھی میں نے بردہ کو آج کا پہلے سوال آپ کریں تو پہلا سوال یعنی آپ نے وہی کیا جو میں نے آج آپ نے جو ہے وہ یہ بات نوٹ بھی کی ہوگی، تو خیر یہ تو احترام کے لیے تھا اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے جی۔ تو میں آگے بھی جاؤں گا، اور یقینی طور پر اس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے اسپیشلی ہمارے جو ٹاپک ہے وجود باری تعالیٰ، اور ہم اس پر جو بات چیت کر رہے تھے تو میں اس کے ضمن میں بھی کچھ 2-3 سوالات ہیں میرے پاس، میں ان پر بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہم جو ہے وہ ایک کلام شامل کر لیں۔ سب کوئی سوال آپ کے پاس ہے میرے خیال میں؟ آپ پہلے کلام لیں، پھر کیونکہ سوال تو میرے پاس تھا لیکن چونکہ ہمارے مذہبی اسکالر نے جو بات کی اس سے ایک سوال نے اور جنم لے لیا، تو تھوڑا سا ہم وقفے کے بعد اس کو ڈیٹیل میں سنیں گے، اور چونکہ آج دن اتنا بڑا ہے اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن میں آنین یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آج کا مرد اس کردار پر عمل کرتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جسے ہمارے مذہبی اسکالر کہہ رہے تھے۔ بے شک کہتے ماننے والی بات ہے کہ عورت کی عقل جو وہ گھٹنوں میں ہوتی ہے، لیکن کیا مرد میں وہ حوصلہ باقی ہے کہ وہ اس طرح سے لے کے چلے اور چیزیں سمجھائے؟ مزید اس پر بات کریں گے، پہلے ہم یہ آپ کو کس نے بولا کہ عورت کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے؟ یہ کچھ ایسے مرد، کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ میل ڈومینیٹڈ ہے۔ میں وہی دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یہ اپنے آپ کے چکر میں باقی ساری خواتین کو لپیٹ لیا انہوں نے بلا والا۔ اچھا دیکھیں ایک منٹ، اب میرے سامنے گفتگو ہو رہی ہے جی ہاں سعیدی صاحب، کیونکہ اگر میں خاموش رہوں گا تو میں حصے دار ہوں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ عورت کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے؟ تو پھر آپ بی بی رابعہ بصری کے لیے کیا گمان کریں گی؟ نصف قلندر ہیں وہ بی بی رابعہ بصری، اللہ اکبر۔ ایک دوسری بات یہ ہمارے لودھی صاحب بیٹھے ہیں، میرے عزیز القدر ہیں، سلمہ باری تعالیٰ، اچھی گفتگو فرمائیے۔ آپ سب بیٹھے ہیں، اللہ نے سب کو مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ دیکھیں ہم بیٹھے ہیں تو ہم بھی کسی عورت سے منسوب ہیں، ہماری ماں ہے، تو ہم اس عورت کو بیوی کے اینگل سے دیکھتے ہیں، ماں کے اینگل سے کب دیکھیں گے؟ کیونکہ عورت تو لفظ مائی ماں سے نکلا، تو لہٰذا
بی بی رابعہ بصری کی میں بات کروں جو بات نکلی ہے، ورنہ پھر میں سمجھو کہ بھی ملزم ٹھہراؤں گا اس موقع پہ. بی بی رابعہ بصری جب آپ حج پہ جا رہی تھی حضرت خواجہ حسن بصری کے ساتھ. حضرت خواجہ حسن بصری وہ ہیں جو مولا علی پاک کے شاگرد بھی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک بچا ہوا آپ نے پانی بھی نوش فرمایا. سبحان اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا تبرک پانی، وہ پانی جو ازواج مطہرہ ہم سب کی مائیں جب کوئی مریض آتا تو سرکار دو عالم وسلم کا کرتا مبارک پانی میں بھگو کر وہ بچا ہوا پانی پلاتی تو ان کو فوراً شفا مل جاتی. سبحان اللہ. تو جب قمیض کے سمجھو بھگوئے ہوئے پانی میں اتنی برکت اور شفا ہے تو سرکار کا جو پیا ہوا نوش فرمایا ہوا بچا ہوا پانی اس میں کیا برکت ہوگی. تو حضرت خواجہ حسن بصری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا تبرک پانی پیا، اتنی شان. جب حج پہ جانے لگے تو 2 نفل پڑھتے 1 قدم اٹھاتے، پھر 2 نفل پڑھتے دوسرا قدم، ہر قدم پر نفل پڑھتے خانہ کعبہ جا رہے ہیں. بی بی رابعہ بصری بھی ساتھ چل دی. تھوڑا سا سفر طے ہوا، بی بی صاحبہ کی سواری مر گئی. اب مختصر کر رہا ہوں، جب سواری مر گئی تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ بی بی صاحبہ اب ہمارے ساتھ. بولے نہیں، جس نے میری سواری کو مارا ہے یعنی اللہ نے، تو میرا اہتمام بھی میرا اللہ کرے گا. آپ جائیں حضرت، میں خود آؤں گی. تو حضرت خواجہ حسن بصری تو سواریوں پر سوار تھے. پہنچے، جب وہاں پہنچے تو خانہ کعبہ تھا ہی، خانہ کعبہ تھا ہی نہیں. حیران ہوا، مولا اتنا سفر کیا خانہ کعبہ نہیں ہے. اللہ اکبر. الہام ہوا کہ اے میرے خواجہ حسن بصری، پیچھے رابعہ بصری آ رہی ہے تو استقبال کرنے کے لیے بیت اللہ باہر گیا ہوا. اللہ اکبر. تو بھائی یہ اس طرح تو سمجھو کہ بھی اگرچہ کوئی ازرائے تفنن بات ہے تو میں تو اس میں مداخلت نہیں کروں گا، ورنہ اللہ نے مقام مرتبہ دیکھو نا. حضور غوث پاک جو اس منصب پہ آئے تو آخر ماں نے دودھ پلایا ہوگا، ماں نے تربیت کی ہوگی، تو وہ بھی تو مائی ہے. حضور خواجہ غریب نواز. تو اس لیے ہمارے اللہ نے دین میں اللہ نے عورت کے حقوق رکھے ہیں. بہت بڑی شان، بہت بڑی. اس پہ میں بہت کچھ کلام کر سکتا ہوں. بالکل میں اس بات کو اس طرح سمیٹ دوں گا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میری عقل گھٹنوں نہیں تو معاشرت ختم ہو جاتی ہے. میں وہ ایک معاشرے کا رخ بتا رہی تھی. اب یہی فرق ہے ایک عالم میں اور ایک عام آدمی. دیکھیں اب آپ میری بات پہ اگر غور کریں تو ہمارے ساتھ جو محترم موجود ہے وہ عالم ہے. آپ کا ادب، آپ کا علم بتاتا ہے کہ آپ کس شخصیت کے، کس پرسنالٹی کے مالک. جو بات میں نے کہی وہ ایک عام آدمی، اور یہ چونکہ ہم پہلے کہتے تھے کہ زمانہ جاہلیت ہے، لیکن شاید افسوس کے ساتھ آج بھی ہم زمانہ جاہلیت میں ہی جی رہے ہیں جہاں یہ ہمیں سوچ دیکھنے کو ملتی ہے. اور اس بات کو علامہ صاحب کی، ہمارے جو مذہبی اسکالر نے بات کی سیکنڈ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس ٹاپک پر جو طلاق ہے، رویات ہیں، ان سب پر ہم مزید بات کریں گے. اور یہ اس کی وجہ بنے گی کہ اس طرح کے جو جملے ہیں وہ بہت عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں ذرا بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں وقت تو ایک بریک کا. اس سے پہلے الشبا اشفاق صاحبہ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ حیدرآباد کی اچھا مجھے کہا جا رہا ہے جی بریک لے لیں پہلے، پھر بریک کے بعد جو ہے ہم اچھا لے لیتے ہیں جی. اب مجھے کہنا نعت لے لیتے ہیں، نعت لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جناب محترمہ الشبا اشفاق صاحبہ موجود ہیں. کون سا کلام سنا رہی ہیں آپ؟ جی بسم اللہ. واہ سبحان اللہ. بسم اللہ. کھلا ہوگا جی بالکل. وہاں آواز پہنچ جائے گی جن کو ہم نے پہنچانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. وہاں کوئی رتبے میں ادنان عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی. قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گیا تھا، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی.
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنان عالی، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں سبز جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنان عالی۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، بہت شکریہ محترمہ الشبا اشفاق صاحبہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہی تھیں، اور جو ہے وہ الشبا صاحبہ بھی چونکہ ہم سے رخصت لیں گی تو آپ سمجھ تو گئی ہوں گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ جی بالکل، اور یہ رہا اجوا اسپائسز کا ایک پیارا سا تحفہ، اجوا اسپائسز اور بناسپتی۔ جی ہاں، تو اجوا اسپائسز بناسپتی کوکنگ آئل کا یہ تحفہ ہے، سارا پیکج کھانے کا اسی میں ہی ہے۔ ہاں، اس میں صرف مسالے ہیں، چکن خود لینی پڑے گی اس کا بھی ہم کچھ کرتے ہیں اب انشاءاللہ۔ چل یہ تو اب یہ دیکھیں یہ آن ایئر بات ہو گئی ہے، اجوا والوں سے بات کریں گے نا، اجوا والے اسی پر کوئی نیا برانڈ لانچ میں نے کہا وہ ایک وردہ کلندری کا ایک وہ بھی ہے نا اپنا، کیا ہے وہ کلوتھنگ آؤٹ ڈیٹ ہے میرے خیال میں، منی مارٹ ہے جی، تو وہ اگر میں تو ایم ایس کیو کر کے دی ایم ایس کیو بائی وردہ کلندری، علامہ صاحب آپ یہ بات یاد رکھ لیں، لیکن وہاں کپڑے خواتین کے ملتے ہیں تو آپ چھوڑ دیں، یہ ان کو تحفہ دیجیے۔ آپ بھابھی کے ساتھ انشاءاللہ اگلے رمضان تشریف لائیے گا، جو آپ چاہ رہی ہیں اگلے رمضان تک ہو جائے۔ جناب علی بہت شکریہ آپ صاحبہ آپ لوگوں کا، اور جو ہے وہ اب یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، آپ رہیں گے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے کرم رمضان۔ رمضان رمضان کا رنگ ہے رمضان، Introducing the all-new Unique Doll Tubular Egg Series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक। لذت بھرا مسالے کی اچاری دال، آپ کے دسترخوان پر ایک نئی ڈش کا اضافہ۔ لذت بھرے مسالے میں بنا کابلی پلاؤ، آپ کے دسترخوان میں ایک نئی ڈش کا اضافہ۔ مال ون شاپنگ کمپلیکس، شاپنگ کا جہاں، حسین تر سما۔ اب ہر کسی کی ہوگی اپنی دکان۔ جی ہاں، شاپنگ مال میں مالکانہ حقوق کے ساتھ صرف اور صرف 24 لاکھ روپے میں دکان ملنا ممکن ہے۔ روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک۔
रमजान का रंग है रमजान, रमजान रमजान का रंग है रमजान। Introducing the all-new unique doll tubular X series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक। लज्जत भरा मसाले की अचारी दाल, आपके दस्तरखान पर एक नई डिश का इजाफा। लज्जत भरे मसाले में बना काबुली पुलाव, आपके दस्तरखान में एक नई डिश का इजाफा। मॉल 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग का जहां हसीन तर समा। अब हर किसी की होगी अपनी दुकान। जी हाँ, शॉपिंग मॉल में मालिकाना हुकूक के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए में दुकान मिलना मुमकिन है। रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक।
रमजान का रंग है रमजान। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान साढ़ नशरियात करम रमज़ान में, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ से बराह रास्त, और करम रमज़ान पावर्ड बाय लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, क्योंकि हर लब पे लब्बैक। और यकीनी तौर पर इस तरह हम गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू बहुत सारे अंगेज़ भी थी, बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। और आज क्योंकि दो आलिम दीन मौजूद हैं एक साथ साइड पर, तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। फिर एक उस्ताद हैं, एक शागिर्द हैं, तो यकीनन वो जो हमारे सीखने का अमल है उसमें मज़ीद इजाफ़ा भी मुझे तवक्को है कि हो रहा है, और हम जो है वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें मज़ीद दिलचस्पी बढ़ेगी। मैं यहाँ जो है ना वो एक सवाल ऐड करना चाह रहा था हज़रत, और वो सवाल चूँकि मेरे पास आया हुआ है, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा ज़रा इस मामले से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ है भी नहीं, लेकिन वो सवाल मेरे पास आज आया कि जी वो आपके पास सईदी साहब आ रहे थे, उनसे ज़रा पूछिएगा। तो मैंने कहा चलें जी पूछ लेंगे। हज़रत सवाल इस तरह है कि साहिबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब भी शहर हैदराबाद के मशहूर आलिम दीन और साबका मेंबर ऑफ कौमी असम्बली भी रहे हैं। माजी में आपके इदारे के मोहतमिम और शहर हैदराबाद की मारूफ शख्सियत मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती साहब के बीच कुछ इख्तलाफात हुए थे। वो इख्तलाफात की वजह क्या थी कि आज भी वो दोनों इदारे दोनों इदारे जो हैं वो साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल मीडिया के हिसाब से तो नहीं बनता, लेकिन अब आप मेरे अजीज़म हैं, हमें ऐसे जवानों से मोहब्बत है, होनी भी चाहिए, हौसला अफजाई। आप हमारी कदर करते हैं तो हमारे ऊपर लाजिम है हम आपके साथ मोहब्बत शफ़क़त करें। मैं ये समझता हूँ कि वो एक शरई मसला था और उस शरई मसले को उलमा ने मिल बैठ कर जो शरई तकाज़े थे, अब कायद मिल्लत इस्लामिया इतना मोतबर हस्ती, अथेंटिक हस्ती, उन्होंने इसको संभाला किया, और फिर साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब उलमा के सामने बैठे की वो मसला तो अब नहीं रहा। एक दूसरा, उनका हमारे दारुल उलूम अहसन बरकात के मुफ्ती आले सुन्नत पाकिस्तान, मेरे उस्ताज़ भी मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती, जो बहुत तादाद उलमा की उनकी शागिर्द शरफ़ तलम्मुस से पैरावर हुए, इत्तेफाकिया कह सकते हैं कि वो नहीं मिले। मुफ्ती अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब तो आखिरी वक्त तक, मैं ऐनी गवाह हूँ, उन्होंने मुझे फरमाया कि मैं अयादत करने के लिए आना चाहता हूँ, तो मैंने कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से कोई सेटिंग नहीं बनी जहाँ तक हमें मालूमात है। इसलिए कि जितने भी आले सुन्नत के बड़े बड़े अकाबिरीन हैं, अब वो सारे अकाबिरीन साहबजादा साहब के यहाँ आते हैं और साहबजादा साहब को बुलाते हैं। सही। तो अगर वो शरई नुक्ता नज़र में अगर कोई कमी होती तो ना कोई आता ना इन्हें बुलाता, वो तो मामला ख़त्म हो गया। ना ही हमने आखिरी वक्त तक किबला बरकाती साहब अलैहिर्रहम वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं कि बाकी इंशाअल्लाह ताला मैं फिर वही पहले, मैं ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा, मोमिन के लिए अच्छा गुमान रखता हूँ। रसूल पाक का भी फरमान ज़ीशान है कि मोमिन के लिए अच्छा गुमान रखो, तो मैं तवक्को भी यही करता हूँ। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद भी मैं नहीं हूँ कुरैशी साहब। इंशाअल्लाह इसको भी अपन देखेंगे कि इंशाअल्लाह वो जल्द आपको इकट्ठे मिल बैठने को ये चेहरे मिलेंगे इंशाअल्लाह। जनाब अली, बहुत अच्छी बात है और ये यकीनी तौर पे होना चाहिए। देखिए, मैं कोशिश ये करता हूँ इस प्रोग्राम के फॉर्मेट पे कि अगर शहर हैदराबाद के लोगों के जहनों में सवाल हैं ना, और हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उन्हें फॉर्मेट नहीं मिल रहा होता बात करने का, तो अगर वो इस फॉर्मेट के थ्रू बात हम तक पहुँचाते हैं, करते हैं, जिस तरह लोग तो अपने पर्सनल मसाइल हम तक भेज रहे होते हैं। मेरे पास भी कल एक मैसेज आया हुआ, इससे हमने कल वाला सवाल अभी तक ऐड नहीं किया है, वो भी मुझे ऐड करना है, जो मैं कल आपसे गुफ्तगू कर रहा था अल्लामा अरसलान साहब, तो वो भी मैंने ऐड करना है। तो लोग तो अपने पर्सनल मसाइल भेज रहे होते हैं, तो आपको पता है कि जी शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ मसालिक हैं जी, और वो तमाम तर अपने अपने ज़िम्रों में काम भी कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अगर कोई सवाल है किसी के साथ भी, किसी के जहन में भी, तो उसको जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से जो पेश किया जाए, और उसका जवाब अगर कोई अथेंटिक बंदा उसका जवाब दे तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो सईदी साहब मौजूद थे, तो हमने मौके का फ़ायदा भी उठा लिया जी, और वो अथेंटिक बात भी निकल कर सामने आ गई कि जी वो क्या मामला थे और क्या नहीं थे। लेकिन खैर सर, बात को आगे बढ़ाते हैं। और मैं क्योंकि अब एक हम ना कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी आपसे मेरी राय होनी चाहिए। हमने पिछले 4-5 दिनों से ना एक मौजू लिया हुआ है वजूद बारी ताला का, और वजूद बारी ताला का मौजू इसलिए लिया गया क्योंकि अभी हम रिसेंटली, क्योंकि ये जो जेनज़ीज़ हैं, जो आजकल के दौर के बच्चे हैं ना, इनको हम ये देखते हैं कि इनके जहनों में उभरते हुए सवालात बहुत सारे हैं। लाइक खुदा ताला
کی موجودگی پر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے جو ہے وہ وجود پر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو بس میں اتنا آپ سے جو ہے وہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آج کا نوجوان قرب الہی حاصل کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے اللہ رب العزت کے قریب ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے جو سوال کیا، اب میں اپنے حساب سے اس کا جواب دے رہا ہوں، پھر اس پہ آپ سوال نہ کیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک اہم سوال ہے اور یہاں ایمان کا معاملہ آ جاتا ہے. صحیح ہے. یعنی جیسے ایک کانچ کے اوپر آدمی وزنی بندہ وزن کے ساتھ کانچ پہ چلے تو کیا اندیشہ ہوگا. ایک رہا مسئلہ کہ آخری سوال کا جو حصہ ہے، ایک حرف ہے، وہ آپ نے فرمایا کہ آج لوگ کیسے قریب ہو سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. وہ اس کا حل میں بتا دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کے دیدار سے مشرف ہوئے اور واپس تشریف لانے لگے تو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میرے لیے تو تحفہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ کے جا رہا ہوں، میری امت کے لیے کیا تحفہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، محبوب آپ یہاں اتنا سفر کر کے آئے، میری زیارت آپ کو ہوئی، میرا دیدار نصیب ہوا، آپ کو ایک ایسا تحفہ امت کے لیے دے رہا ہوں، جب وہ اس کو ادا کریں گے سمجھو ان کو میرا دیدار ہو جائے گا. فرمایا میں وہ نماز عطا کر رہا ہوں، جب وہ نماز ادا کریں گے اس نماز میں خدا کو پالیں گے. ایک دوسری اسی حدیث شریف کے حوالے سے سرکار نے فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے میں محمد کو دیکھا وہ سمجھو کہ اس نے خدا کو دیکھا. تو لہذا آج ہمارے پاس سرکار کی سنن موجود ہے، سرکار دو عالم وسلم کا پیغام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ قرآن ہے، پوری زندگی وہ قرآن میں منجمد ہے. اور یہ قرآن ہمارے لیے اس ٹائم دین کی کسوٹی ہے، مجموعہ ہے. اس قرآن پھر حدیث کو، فقہ کو آپ ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دن دور نہیں کہ انسان کو اللہ کا قرب نہ ملے. ہاں نوافل کے ذریعے ہی اللہ پاک کا قرب ملتا ہے. فرض واجب تو آپ کے ذمہ ہے، جیسے کوئی قرض میرا قرض ہے آپ پہ تو آپ کو دینا لازم ہے، اسی طرح فرض واجب تو لازم ہے ہی. لیکن اگر اللہ پاک کا قرب پانا چاہتے ہو تو پھر وہ نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب ملے گا، جب کثرت سے آدمی نوافل پڑھتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں اپنے محبوب بندوں کو قرب دیتا ہوں وہ میرے قریب ہو جاتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں. وہ بیٹھتے حیدرآباد میں ہیں، نظارے مدینہ کے کر لیتے ہیں. پھر ایسی بھی ہمارے پاس ایسی بھی شخصیات موجود ہیں. حضور باہو سلطان علیہ الرحمہ وردوان، جھنگ شریف، ملتان شریف سے چند کلومیٹر آگے فاصلہ. آپ کے زمانہ میں ہندوؤں کی ایک بارات راستہ بھول گئی. آپ پتہ ہے آپ کو بارات میں بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بچے مرد خواتین سب ہوتے ہیں. وہ راستہ بھٹک گئے، ڈھونڈ کے، رات کا اندھیرا ہو گیا، نہ کوئی بندہ نہ بندہ کی ذات، وادی بیابان کی طرح. تو وہ انہوں نے رات کو دیکھا کہ ایک کہیں سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ. تو وہ آواز سنتے اس سمت تک جا پہنچے. لیکن جا کے انہوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں فنا فی اللہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ذکر کر رہے تھے ہم نے دیکھا کہ در و دیوار بھی اللہ کی آواز. اب جب وہ ذکر سے فارغ ہوئے دیکھا، بولے کون، کیسے، کیا معاملہ ہے؟ بولے حضور ہم تو راستہ بھول گئے. اب سننے کی بات ہے، خلاصہ آ گیا. بولے راستہ بھول گئے. بولے کیسا راستہ؟ بارات والوں نے کہا ہمیں قصبہ مدینہ جانا ہے، بستی مدینہ جانا ہے. اب یہ بڑا محصل جملہ ہے، مدینہ قصبہ بستی جانا ہے. تو میرے حضور باہو سلطان نے فرمایا اچھا آؤ میرے پیچھے چند قدم چلو. آپ حضرت باہو سلطان آگے چند قدم اٹھاتے ہیں، ان کو پیچھے چلاتے ہیں. بولو وہ دیکھو سامنے. جب انہوں نے سامنے دیکھا تو روضہ رسول نظر آ رہا. سبحان اللہ. تو انہوں نے بولا کہ ہم نے تو کسی اور قصبے کی بات کی. تو میرے حضور باہو سلطان نے فرمایا میں نے تو اور کوئی قصبہ دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو بستی دیکھی نہیں. تم نے جس بستی مدینہ کا نام لیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھنگ میں بیٹھ کر صرف خود نہیں بلکہ خود بھی مدینہ تو رسول روضہ رسول کی زیارت کی اور پوری بارات کو بھی زیارت کرائی. پھر لکھنے والوں نے لکھا کہ ساری بارات
کلمہ پڑھ کر مسلمان. واہ 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 واہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. مطلب آج جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں ایک الگ روحانیت ہے اس سائٹ کے اوپر نا، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں روزانہ کی بنیاد پر ہی بات چیت کر رہا ہوتا ہوں مہمانوں سے، لیکن آج کے جو واقعات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ یقینی طور پہ بہت زیادہ ہمارے لیے نالجیبل بھی ہیں چیزیں. میں یہاں ایک جو کل سوال آیا تھا، میں سعیدی صاحب سے اگر وہ لے لوں، روزے کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے تو یہ وہ میں لے لیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اس طرح کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. حضرت کل ایک سوال آیا تھا میرے پاس کہ ایک بہن ہے جن کو ٹی بی کی بیماری ہے، تو ان کو صبح نہار منہ، دوپہر اور شام کو دوا لینی پڑتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دیں گی یا بیماری کا اس کی قضا ادا کریں گی، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ فعدۃ من ایام اخر، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر کوئی مسافر ہے یا مریض ہے، جب وہ مرض سے اگر مریض ہے شفا یاب ہو جائے تو پھر چھوٹے ہوئے رہ گئے جو روزے وہ پورے کرے. اور اگر وہ سفر پہ ہے، آج کل سفر تو آسان ہے لیکن اس زمانے کے سفر کٹھن سفر ہوا کرتے تھے، ظاہر ہے یہ مسئلہ تو پہلے سے ہے. فرمایا کہ جب سفر سے واپس آئے تو وہ روزے پورے کرے. اب رہا مسئلہ جس بی بی کو کینسر کی بیماری ہے، کینسر کے مرض میں، ٹی بی کے مرض میں وہ مبتلا ہیں، تو پھر ان کے لیے اگر وہ رکھیں گی، ان کی طبیعت کی ناسازی بڑھے گی تو پھر اللہ پاک نے سہولت رکھی ہے کیونکہ ایک روزے کے بدلے وہ فدیہ ادا کریں. کیا کریں؟ فدیہ ادا کریں. اسی طرح سمجھو اگر وہ صحت یاب ہو جائیں تو وہ روزے رکھیں. جو انہوں نے فدیہ دیا اگرچہ وہ ادا ہو گیا، اس کے قائم بمقام ہے اس کے فدیہ. لیکن اگر وہ فدیہ بھی دے چکی، اب اللہ پاک نے صحت بھی دے دی تو پھر اس کے اظہار تشکر بھی سمجھ لیں، ان روزوں کو دوبارہ دہرا بھی لیں. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے. اور اگر وہ نہیں دہرائیں گی فدیہ تو سمجھو وہ شریعت نے اس کا نعم البدل یہی رکھا ہے کہ وہ ایک. اب فدیہ کیا ہے؟ فدیہ ہے جیسے ایک فطرہ فی کس، مثلا 250 بھی لکھے ہیں، 300 بھی لکھے ہیں، تو وہ استعمال پہ ہے کہ کوئی آٹا وی آئی پی استعمال کرتا ہے، کوئی درمیانہ، تو ان دونوں کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے. تو 250 بھی لکھے ہیں، 300 بھی لکھے ہیں، تو 250 بھی ادا کریں تو ادا ہو جائے گا ایک روزے کے بدلے. اور اگر سمجھو رکھنے 30 ہیں، 30 روزے رکھنے شہرین متتابعین، تو لہٰذا وہ 30 روزوں کے سمجھو 30 فدیے، وہ شہرین متتابعین وہ تو کفارے کے لیے ہے، سمجھو وہ کفارے کے لیے ہے، 2 مہینے کا ہے اس میں نا، شہرین متتابعین. اب یہی روزے والی بات چل رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یہ تو اس کے لیے ہوگا جو افورڈ کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسے حضرات ہیں جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور اللہ نہ کرے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، تو پھر دین میں کیا حکم ہے کہ کیا کیا جائے؟ دین میں حکم، اصل کچھ چیزیں ایسی ہوتی بی بی کہ یہ میڈیا پہ پبلک پہ عام کرنے کے لیے، کیونکہ ہم ویسے کاہل سست ہیں، ہمارے لودھی صاحب پہلے بات کر چکے، تو ہم تو سمجھو سہولت والے کام سارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ویسے اس کے لیے ہیلا ہے. کیا ہے؟ ہیلا ہے کہ 30 روزے نہیں رکھ سکتی تو ایک فطرے کے پیسے ان کو کہیں سے ارینج کرنے پڑیں گے. پھر اس ہیلے کا طریقہ کار اب وہ سمجھو پتہ نہیں کوئی علماء میرے اوپر فتویٰ نہ لگا دیں. بہرحال مسئلہ تو یہی ہے کہ ہیلا، مثلا آپ نے کوئی، آپ میں سے، ہم میں سے کسی کا کوئی بزرگ ایسا ہو تو ایک فدیہ دیں گے 250 روپے. جب وہ سنیں، جب وہ جا کے دیں گے ادارے میں، تو ادارے میں جو اس کا علم جاننے والا ہے اس کو آپ دیں گے کہ بھی یہ ہمارا فدیہ ہے، قبول کر لیں. تو پھر وہ دوبارہ آپ کو دے دے گا، کہے گا کہ میں نے قبول کیا، اب میری طرف سے آپ رکھ لیں. پھر آپ دوبارہ، کیونکہ مالک اب آپ بن گئی، آپ کا فدیہ ہو گیا، دوبارہ انہوں نے آپ کو تحفہ دیا، اب وہ دوبارہ آپ مالک بن گئی ان پیسوں کے، پھر دوبارہ آپ دے دیں. ان کو کہیں کہ بھی یہ میرے دوسرے روزے کا فدیہ ہے، اس کو آپ قبول فرمائیں. وہ اپنا قبول کر لیں گے، پھر وہ کہیں گے بی بی میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، پھر آپ کس طرح کر. یہ ہیلا ہے. لیکن یہ ہم اس لیے اس کو عام کرنے والا مسئلہ نہیں ہے، ورنہ پھر ہر آدمی جو ضرورت مند ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر غیر ضرورت مند بھی اس کو مس یوز کرتا ہے. 250 روپے میں 30 دن پورے کر لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ تو نیتیں جانتا ہے نا، اور عمل کا دار و مدار. انما الاعمال بالنیات، میرا بیٹا بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیت، اجر بھی نیت پہ ہی ملتا ہے. اچھا سیدی صاحب، اگر کوئی شخص ماہ سیام کے پورے 30 روزے بھی رکھ رہا ہے، تراویح بھی پوری پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے،
تو وہ جو عید کا فطرہ ہوتا ہے جی وہ تب بھی دے گا وہ, اور یہ عید کا فطرہ کیوں دیا جاتا ہے, اس پر بھی ذرا تھوڑی گفتگو کر لیں پھر ہم. ہاں, عید کا فطرہ جو ہے دراصل جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے ہاں جاتا ہے, دوا لیتا ہے, انجیکشن لگتا ہے تو پھر صحت بحال ہوتی ہے. تو ایسے جو روزے کی حالت میں ہم بعضوں کا تفنن یعنی مذاق کہ جملے ایسے ہوتے ہیں جو ہونے نہیں چاہیے, تو ہم روزے کی حالت میں بھی کر بیٹھتے ہیں. ایسا ہی کوئی جھوٹ بھی بول دیتا ہے بندہ. مثال کے طور پر جب کسی تاجر کے پاس جاؤ بھی یہ چیز لینی ہے, اس نے 25 روپے کی خریدی ہے, وہ فٹافٹ کہتا ہے میں نے 30 کی خریدی. کیا کہتا ہے؟ 30 کی خریدی ہے. تو اس کو یہ کہنا نہیں چاہیے. تو اس طرح کی باتیں لغو فضول باتیں جب ہوتی ہیں تو جیسے بندے کو صحت کی بنا پر ان کی سمجھو کمزور صحت ہو جاتی ہے, ایسے روزے کی صحت بھی کمزور پڑ جاتی ہے. تو جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں مال پاک ہو جاتا ہے, لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم, ہر شے کی زکوٰۃ ہے تو جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے, تو روزہ ادا ہو گیا. اب روزے کا معاملہ جو آپ نے اگلا سوال کیا وہ فطرے کے حوالے سے, سمجھو وہ فطرہ پھر جب آپ دیتے ہیں تو روزے کی صحت بھی بحال. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو غریب بندے جو بچوں کے لیے عیدی کے اہتمام, بچوں کے کپڑے کچھ نہیں لے پاتے, تو ہم ان کو جب فطرہ دیں گے وہ ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں وہ بھی اپنی ان خوشیوں کو ادا کریں. بالکل ایسا ہی جناب علی, بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو ہے وہ کلام لے لیں. بالکل ایسا ہی ہے جی. میں پھر اس کے بعد جب ہم دوبارہ بریک سے آئیں گے تو پھر مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ موجود جناب حافظ محمد وسیم قادری صاحب. السلام علیکم سر, مائک لے لیجئے گا. سر بہت شکریہ آپ کا تشریف لایا. آپ میں چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کوئی خوبصورت سا کلام ہمیں سنا دیں آپ, ایک پیارا سا کلام ہو جائے. جی جناب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ, اور تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ, تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ. اور بروز حشر میرے اسے یقین کی لاج رکھ لینا. محشر میں سبھی پوچھیں گے سرکار کہاں گئے, ارے سرکار پکاریں گے کہ گناہگار کہاں گئے. بروز حشر میرے اسے یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے
कुछ नहीं परवाह, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा घर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया जमाना। रोट जाए छोट जाए कुछ नहीं परवाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और मक्ता तेरा दर गो मेरा सर हो सकूने दिल मुयस्सर गो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तेरा दर गो मेरा सर हो सकूने दिल मुयस्सर गो। फिर कब तक ये अर्जुम हमारा या रसूल अल्लाह। फिर कब तक ये अर्जुम हमारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जनाब वसीम साहब जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदद फरमा रहे थे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए करम रमजान पावर्ड बाय लब्बैक कुकिंग ऑयल बनास्पति। रमजान करम है रमजान, रमजान रमजान करम है रमजान, रमजान रमजान करम है रमजान। Introducing the all-new unique doll tubular X series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक। लज्जत भरा मसाले की अचारी दाल, आपके दस्तरखान पर एक नई डिश का इजाफा। लज्जत भरे मसाले में बना काबुली पुलाव, आपके दस्तरखान में एक नई डिश का इजाफा। मॉल 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग का जहां हसीन तर समा। अब हर किसी की होगी अपनी दुकान। जी हाँ, शॉपिंग मॉल में मालिकाना हुकूक के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए में दुकान मिलना मुमकिन है। रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक।
एक बार फिर खुशामदीद रमजान का रंग है रमजान कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त और करम रमजान पावर्ड बाय लब्बैक विंग ऑयल बनस्पति, क्योंकि हर लब्बैक और आज के दिन के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही थी, तो अभी हमें ज्वाइन किया है शहर हैदराबाद का एक और बड़ा नाम मशहूर मारूफ सनाखा जनाब मलिक यूसुफ साहब ने। और यकीनी तौर पे आप जो है वो जब ये ट्रांसमिशन देखते हैं तो इसका जब इंट्रो शुरू होता है तो उस इंट्रो के स्टार्ट में एक कलाम आता है, एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ भी खूबसूरत आवाज़। इस खूबसूरत से जो शख्स हैं ये हमारे दोस्त हैं, इन्हीं की है जो कि हैदराबाद न्यूज़ का रोज़े अव्वल से हिस्सा भी हैं। जितनी प्यारी आपकी आवाज़ है उतने प्यारे आप खुद हैं, और यकीनन आज के दिन के हवाले से, आज की शख्सियत के हवाले से मनकबत आप पेश करेंगे, तो मैं बिला ताख़िर चाहूँगा जनाब मलिक यूसुफ साहब जो है वो आप इस मनकबत को हमें सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन। खदीजा अलैहि सलाम की जो देह है, तो ये मनकबत मैं पेश कर रहा हूँ। पहली बार मैं इस मनकबत को अपनी हाज़िरी के लिए पेश कर रहा हूँ। दुरूद पाक का नजराना मिलकर पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। खुदा की खास इनायत खदीजतुल कुबरा, खुदा की खास इनायत खदीजतुल कुबरा, खुदा की खास इनायत खदीजतुल कुबरा, नबी के कल्ब की राहत खदीजतुल कुबरा, नबी के कल्ब की राहत खदीजतुल कुबरा। खुला है शाह दो आलम के साइलों के लिए, खुला है शाह दो आलम के साइलों के लिए, तुम्हारा बाब सखावत खदीजतुल कुबरा, तुम्हारा बाब सखावत खदीजतुल कुबरा। कभी ना आया खसारा जो बेचा ने, कभी ना आया जो बेचा आका ने, तुम्हारा माल तिजारत खदीजतुल कुबरा, तुम्हारा माल तिजारत खदीजतुल कुबरा। न छोड़ा कभी भी हबीबे दावर का, न छोड़ा साथ कभी भी
हबीब दावर का है रश्क इश्क मोहब्बत खदीजतुल कुबरा है रश्क इश्क मोहब्बत खदीजतुल कुबरा। क्या ही खूबसूरत अंदाज के साथ जनाब मलक यूसुफ साहब जो वो कलाम मनकबत पेश कर रहे थे। जी वर्दा। और शायर क्या खूब लिखता है, कौन भूले भला पैगाम तेरा खतीजा, दिल की दुनिया पे रकम नाम खतीजा तेरा, तेरी दौलत ने दिया दीन मोहम्मद को फरोग, जैसे आप कह रहे थे, तेरी दौलत ने दिया दीन मोहम्मद को फरोग, अब भी मकरूज है इस्लाम खतीजा तेरा, अब भी मकरूज है इस्लाम खतीजा तेरा। जी सब जी जनाब आली, और यकीनी तौर पे खूबसूरत सी जो है वो मनकबत पेश कर रहे थे जनाब मलक यूसुफ साहब। और करम रमज़ान का जो आप वो सुनते हैं टाइटल जो हमारा है, OST जो हमारा है, वो भी जनाब मलक यूसुफ साहब आपकी आवाज़ में, खूबसूरत सी आवाज़ में है। जितने प्यारे आप हैं उतनी ही प्यारे वो जो है वो आपने माइक लेके अगर आप बोलेंगे तो आवाज़ तक पहुँच जाएगी। इंशाल्लाह अगले साल जिंदगी रही तो इस टाइटल को भी हम रिन्यू करेंगे और नए अंदाज इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। और ऐसा ही है जी, होना भी चाहिए। मैं जितने सालों से नशरियात कर रहा हूँ उतने सालों से मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ, और मैं मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मौका दे और मुझे साल भी इनकी आवाज़ सुने और नए अंदाज से सुने। जनाब आली जी आपका मैं यही कह रही थी कि कुछ सवाल है मेरे पास और हमारे पास वक्त की बड़ी कसरत है, तो हम किल्लत है, सॉरी किल्लत, कसरत तो खैर है ना, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपने क्यों वक्त की किल्लत करनी है? नहीं, सहरी में वक्त जरा करना है इसलिए। अच्छा मेरा बरकत कहते हैं आप, एडजस्ट हो जाएगा। जनाब अली जी अच्छा, थोड़ा सा अब जब हम स्टार्ट में गुफ्तगू कर रहे थे तो हमारे आज के जो मेहमान है वो बता रहे थे कि हमारा इदारा जो है वो मजहबी है और वो इस काम के लिए बनाया गया, यानी दो इदारों की जब बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि हमने काम की वजह से जो है और आधा इधर बांट दिया आधा इधर बांट दिया। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा, क्योंकि हमारे शहर हैदराबाद के लोग हमें सुन रहे हैं, तो आपका इदारा ऐसे क्या काम थे जो आपने आधे डिवाइड कर दिए, और आपका जो इदारा है ठीक है वो क्या काम कर रहा है और नौजवान नस्ल के, क्योंकि जमाते अहले सुन्नत बहुत बड़ी हमारी जमात है और इसमें यकीनन हमारे पास तालिबात और तलबा भी होंगे, तो क्या इल्म के साथ साथ अमल पे कितना काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ अमल की बात आप फरमा रही हैं, मैं अपने घर की बात करता हूँ। हमारे घर में इस तरह का माहौल नहीं था कि कज़नों से पर्दा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियाँ इस दीन की माहौल की बरकतों से अब वो अपने फर्स्ट कज़नों से पर्दा करती। तो इसी तरह कई हमारी शख्सियात हैं जिनके यहाँ इसी तरह का अमल है और सिलसिला चल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो शरी पर्दा जिसको कहते हैं। इसी तरह आप ये देख लें, आज आपको हर मोहल्ले में एक मदरसा बच्चियों के लिए मिल रहा है। अगर आप 10 साल पहले जाएं तो ऐसे मदारिस नहीं थे बच्चियों के लिए, बिलखुसूस मदारिस बच्चों के लिए, तालिबात के लिए थे, तालिबात के लिए ना थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह करिया करिया बस्ती बस्ती शहर में ये आलिमात की सहूलियात, तो यही जमात का मोटो है, जमात अहले सुन्नत का मोटो है। मैं अपनी मिसाल दूँ, तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहब जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं, तंजीमुल मदारिस ये हमारा एक इल्मी शोबा है। बाकायदा जो हमारी तंजीमुल मदारिस आखिरी साल की सनद है वो यूनिवर्सिटी की MA के बराबर मसावी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 सेंटर जो इस वक्त अभी शाबान के आखिर में इम्तिहानात हुए तालिबात के, बच्चियों के, जो 14 सेंटर जिनका हमें ज़िम्मेदार मुकर्रर किया गया, तो हमने तालिबात के ज़रिए यानी घोट की सरहद से लेकर पीर जो घोट किबला वालों के यहाँ, फिर इसी तरह नौशहर फ़िरोज़ और कंडियारो शरीफ और आगे अंदर और भी एक शहर है, फिर शहदादपुर है, मीरपुर का, मुख्तसर 14 सेंटर
جن کی نگہبانی میرے ذریعے تھی. تو یہ تو پورا سندھ علاوہ بھی کئی اور سینٹر تھے. تو اسی طرح پاکستان کی بات کریں تو الحمدللہ سب سے بنیادی جو اسلام کو تعلیم کو فروغ ملا ہے اس میں مرکزی کردار ہے ہمارے جماعت اہل سنت کے علماء کا. اچھا ایک تو جماعت اہل سنت کے عہدیدار ہیں, ذمہ دار ہیں, لیکن ہیں سارے بزرگ ہمارے جماعت کا حصہ ہیں. جیسے میں نے قبلہ مفتی محمد منیب الرحمن صاحب کا ذکر کیا کہ تنظیم المدارس سے سارے علماء جو مدارس کے محتمم ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. اسی طرح جماعت اہل سنت کے بھی علماء اس بات کا حصہ ہیں. تو اسی طرح عشق, محبت, اخوت آپ دیکھیں کہ بھی سمجھو کہ بھی قوم کی خدمت کے لیے بھی ویلفیئر بن گئے ہیں. تو یہ ایک ذہن سازی بھی کی گئی الحمدللہ کہ جو آج ہر جگہ پہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ امتیاز ملے گا ہی نہیں. اب میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ آپ لوگوں کو یہ کس نے ایسا سوال کر دیا. یہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا سوال کہ بھی وہ جماعت کیا کر رہی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا اور میں نے کھلے ظرف اور کھلے دل سے آپ کو عرض کیا کہ یہاں جماعت اہل سنت اور مرکزی جماعت اہل سنت کے ہاں جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ہم پیش وہ ہمارے ہاں پیش ہوتے ہیں. آپ شاید میرے خیال نہیں, ہمارے عزیر زئی صاحب اس بات کو جانتے ہیں, باقی دوست جانتے ہیں کہ ابھی شہر حیدرآباد میں آپ نے جو بات کی صاحبزادہ ابو الخیر ڈاکٹر محمد زبیر صاحب نقشبندی مجددی دامر برکاتہم القدسیہ, اور ادھر آپ نے ظاہر ہے دارالعلوم احسن برکات میں نے 24 سال پڑھایا ہے, 24 سال اور کچھ دن. تو میری آج بھی وہاں وہی وابستگی. ابھی اس ٹائم صاحبزادہ جوان ہیں, آپ جانتے ہیں مفتی محمد جواد رضا برکاتی صاحب سلام و باری تعالیٰ الحمدللہ, وہ بھی مکمل رابطے میں ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ایشو ہوتا ہے ہم علماء کی قدر مقام مرتبہ کو دیکھ کر اگر کہیں کوئی کمی بیشی فیل ہوتی ہے تو ہم اس کو بجائے سوشل میڈیا کی زینت بنائے اخبارات کے ہم اس کا کام کر رہے ہیں. کہیں اگر محبتوں میں ہلکی پھلکی کوئی دراڑ آتی ہے تو ہم اس کو پرول دیتے ہیں سنہری موتیوں کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہر مدرسہ ہر مسجد کا ادارہ جو ایک چھوٹا نورانی قاعدہ پڑھانے والا ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل رسپیکٹ ہے. مؤذن اذان دینے والا, یعنی ہر آدمی اپنی بساط سے کام کر رہا ہے. اب ظاہر ہے جس کی جتنی طاقت جتنا علم ہوگا اسی طرح حساب کام کرے گا. تو الحمدللہ جماعت اہل سنت ہر حوالے سے ہر شعبے سے کام کر رہی ہے. ڈیوائڈ وغیرہ والا ایک کہنے کو تو جملہ ہے لیکن ہم خود بھی ڈیوائڈ نہیں ہیں, کام ان کا بھی موٹو یہی ہے, ہمارا بھی یہی ہے. تو ہم سب ساتھ ایک ہیں الحمدللہ, انشاءاللہ ایک رہیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب عالی. جی ہاں, مٹھی لاکھ کی کھل گئی تو کھاک کی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جماعت اہل سنت کو اسی طرح یکجا رکھے. جزاک اللہ. بالکل میں چاہوں گا اب آپ آخری سوال لے لیں. اسی طرف چلیں گے کیونکہ آج 10 رمضان المبارک یوم وصال بی بی خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. اچھا تھوڑا سا لائنز بڑی پیاری ہیں, میں نے کہا پیش کر دوں. حیا کی کیوں نہ لکھوں انجمن ختیجہ کو, سلام کرتے ہیں جب پنجتن ختیجہ کو, سمجھ کے محسنہ دین رسول اکرم نے دیا اپنی ابا کا کفن ختیجہ کو. اب آج کا دن اتنا بڑا ہے اور ہمارے ساتھ شخصیت بھی بہت اچھی موجود ہے, تو میں چاہوں گی تھوڑی سی روشنی, اور کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, ابھی انصب بھائی کہیں گے کہ سحری کا وقت ہو گیا, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر میں چاہوں گی کہ آپ کتنے منٹ ہیں حضرت آپ کے لیے وقت کی کہاں قلت ہے, میں تو بیچارہ اور یہ تو موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان آپ لوگ کی سخاوت دیکھ کے ہم آپ کے سامنے کیا چیز. جناب مجھے بھی مسرت ہوئی کہ یہاں میں ایک بار پھر حاضر ہوا. بی بی صاحبہ کا جو ذکر ہے یقین جانیے کہ آج اگر کوئی کسی باپ کے بچے کا ذکر کرے تو باپ خوش ہوتا ہے, کسی مرید کا کوئی اچھے لفظوں میں ذکر کرے تو پیر خوش ہوتا ہے, کوئی اچھے شاگرد کا کوئی ذکر کرے اچھے لفظوں میں تو استاد خوش ہوتا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, کروڑا ہاتھ درود و سلام ہوں سرکار کی ذات ببرکات پر. سرکار نے فرمایا جب کوئی میری خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتا ہے میں محمد مصطفیٰ خوش اور خرم ہو جاتا ہوں, اور حضور خوش ہوئے تو بیڑا پار, اللہ خوش ہے. کیونکہ رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ اکبر. رب نے فرمایا محبوب آپ اعلان کریں جو رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی, وہ آپ سے محبت کریں, آپ کی اتباع کریں
تابع داری کریں. اب آپ دیکھیں مثال ہے, یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم محبت رب سے کرنا چاہتے ہیں, مگر رب نے فرمایا محبوب ان سب غلاموں کو فرمائیں کہ جو رب سے محبت کرنا چاہتا ہے فَاتَّبِعُونِی, وہ آپ سے محبت کریں. مولا ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں, آپ نے در رسول بتا دیا, چلیں مولا اگر ہم تیرے محبوب کے در رسول پہ حاضری دیتے ہیں, سرکار کی اتباع کرتے ہیں, غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتے ہیں, تو مولا ملے گا کیا؟ رب نے فرمایا ہاں اے محبوب جو آپ کی تابع داری اتباع کرے گا یحببکم اللہ, میں ان سے محبت کروں گا. سبحان اللہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, صرف محبت بھی نہیں, ان کی مغفرت بھی کر دو. اللہ غفور الرحیم, اللہ ہی تو ہے غفور الرحیم ہے. تو میں نے عرض کیا حضور پاک نے فرمایا میری خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جب کوئی ذکر خیر کرتا ہے میں محمد خوش ہوتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو بی بی کا ذکر خیر کریں ادب سے, احترام سے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات ہمارے لیے ماؤں کا درجہ رکھتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ساری ہمارے لیے ماؤں سے بھی اعلیٰ بالا درجہ رکھتی ہیں. ہاں میرے عزیز القدر لودھی صاحب نے جو بات کہی کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے جب مال دیا اور پرکھنے کی نیت, سبحان اللہ, یا جو بھی اس کی نیت تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب پیغام بھیجا. اب سنیے گا, اب یہ وہ عمل کی بات جو مولانا نے کہی میں اس کو دہرا رہا ہوں. اس زمانے میں ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا, بی بی صاحبہ نے اسلام بھی قبول نہیں کیا, پردے کے احکام بھی نہیں, مگر بی بی خدیجۃ الکبریٰ اس زمانے میں بھی پردہ فرماتی تھی. سبحان اللہ. اتنا بڑے تاجر کی صاحبزادی تھی اور پھر خود تجارت کی, خود براہ راست کسی مرد سے مخاطب نہیں, اپنی کنیز غلام نفیسہ نامی ان کے ذریعے پیغامات بھیجتی. اسی طرح سلسلہ چلتے چلتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات تک پہنچا. سرکار دو عالم کو جب مال دیا اور ساتھ میں عرض کیا آقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال ہے, تجارت کے لیے تشریف لے جائیں, اور ساتھ میں میں چاہتی ہوں میرا غلام ہے میسرہ, ان کو ساتھ لے جائیں, یہ آپ کی پورا سفر خدمت کرتے رہیں گے, کہیں کوئی سامان اٹھانا کرنا یہی کریں گے. جب آپ وہاں پہنچے شام کے شہر بصرہ اور وہاں لوگ بازار میں پھیل گئے تجارت کی غرض سے, اور میرے اور آپ کے نبی مکرم جان کائنات ایمان کائنات 25 سال کی عمر ہے, اللہ اکبر, سرکار ایک درخت کے سائے تلے جلوہ فرما ہوئے, تو سامنے نستورہ نامی جو کتاب کا عالم تھا, راہب تھا, وہ حیران ہوا کہ باقی قافلے کے لوگ تجارت میں مصروف ہیں, ایک 25 سالہ جوان درخت کے سائے تلے بیٹھا ہوا ہے. وہ حیران ہو گیا, جیسے ایک تجسس ہوتا ہے, وہ گیا کتاب اٹھائی, کتاب کے ورق پلٹے, ادھر آ کے اس کی شخصیت کے چہرے انور کو دیکھیں, پھر ورق پلٹیں, پھر سرکار کے گیسوئے مبارک دیکھیں, پھر ورق پلٹیں, پھر سرکار کی زیارت کریں. ابھی اعلان نبوت نہیں ہے لیکن وہ کتاب کو دیکھتے ہیں, ہستی جامع کائنات کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اس نستورہ نامی راہب نے کہا اے میسرہ یہ کون ہستی ہیں؟ بولے بنو ہاشم شرفاء خاندان سے ان کا تعلق ہے. بولے میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ آخری نبی جو آئیں گے ان کے اندر یہ بھی نشانی ہوگی, یہ بھی علامت ہوگی, یہ بھی نشانی ہوگی. مجھے رب کعبہ کی قسم میں نے ساری نشانیاں کتابوں میں جانچی ہیں, وہ ساری نشانیاں اس شخصیت کے اندر پوری کی پوری پائی جاتی. سبحان اللہ. بات ابھی ختم نہیں ہوئی. اللہ اکبر. انہوں نے اگلی بات یہ ہے کہ نہ جانے کہ یہ کب اعلان نبوت کریں اور میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. کاش اللہ مجھے زندگی دے تو میں ان کا کلمہ پڑھ کر غلامی کا پٹا گلے میں ڈالوں. اے میسرہ پتہ نہیں ہے کہ کب اعلان کریں گے, لیکن اتنا ضرور ہے ان قریب
یہ اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، جلدی کرو، یہاں دیر نہ کرو، ان کو لے کر واپس مکہ کی سرزمین پہ جاؤ۔ تو اس نے بولا مجھے کوئی نشانی تو بتاؤ، یہ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ انہوں نے بولا یہ جو درخت ہے، اس درخت کے نیچے آج تک کوئی اجنبی شخص کبھی نہیں بیٹھا، اس درخت کے نیچے کوئی بیٹھا ہے تو کوئی نبی کوئی رسول بیٹھا ہے، تو باقی سارا قافلہ ادھر ادھر منتشر تھا، یہ ہستی یہاں بیٹھی تھی۔ تو اس کی واضح مبین دلیل اور یہ ثبوت ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی سرزمین پہ پہنچے، میں بات کو اختصار کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے سخاوت کا آپ نے قبول کر لیا تمغہ میں نے جو پیش کیا کہ آپ لوگ سخی ہیں، تو اب بات پوری کرنے دیں۔ حاضرین عزیز وقت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے غلام کے ساتھ جب مکہ کی سرزمین پہ داخل ہونے لگے، بی بی صاحبہ بالائی خانے پہ بیٹھ کر نظارہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا دیکھتی ہیں؟ جو حضور سے متاثر کئی معاملات سے، کئی سرکار کے عمل سے، عمل صالحہ سے وہ ہوتی رہی، لیکن ایک عمل یہ بھی تھا، جب سرکار مکہ میں داخل ہوئے مکہ شریف میں، تو اس بی بی صاحبہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو فرشتے اپنے پروں کے ذریعے سایہ فگن ہو کر چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی متحیر مطلب ہے، تعجب ہوا اس کو کہ معاملہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی دنیا نے جب ان کی دو شادیاں ہوئیں، دو شادیاں، دونوں شوہر اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، اب سمجھو کہ بعد میں لکھا ہے کہ شاید وہ ایمان لے ہیں، بہرحال فوت ہو گئے، وہ جو بات ہے ہم وہ کریں گے۔ تو پھر کئی بڑے بڑے بالدار پیسے والے، جو حضرت لودھی صاحب اشارہ کر رہے تھے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، بہرحال بڑے بڑے مالدار لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا، ٹھکرا دیا۔ ارے بات یہ ہے کہ دنیا تجارت کرتی ہے، نفع کماتی ہے۔ میری ماں خدیجہ کہتی ہے میں نے جو تجارت کی ہے، میں نے مال نہیں، میں نے محمد کو حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ دو ہستیاں ہیں، حضور سیدی ابو بکر صدیق، حضور خدیجۃ الکبریٰ، میری ماں سیدہ طیبہ جو حسنین کریمین کی نامی جان ہے، جو خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی اماں حضور ہیں، ان کا مقام دیکھیے۔ دو ہستیاں، حضور ابو بکر صدیق نے سارا مال کما کر حضور کے قدموں میں ٹھوکر مار دی، یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ کا ہے، یہ ابو بکر صدیق بھی آپ کا ہے۔ میری ماں خدیجہ نے بھی یہی کیا کہ اے آقا یہ سارا مال بھی آپ کا ہے، یہ خدیجہ بھی آپ کی۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اندازہ تو لگائیں اب اس بات کو، میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ویسے تو آپ نے خود جملہ کہا محسنہ کائنات، یعنی حضور تو محسن کائنات ہیں۔ پھر خواتین میں اگر کوئی پہلی خاتون جن کو درجہ ملا ہے مردوں میں، حضور ابو بکر صدیق کو مقام ملا ہے، خاتون عورتوں میں یہ مقام اللہ نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ اب یہ بہت ساری باتیں ہیں، توجیحات ہیں، کئی اس کی دلیلیں دی ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف کے قریب ایک عورتوں کا میلہ لگتا تھا، وہاں عورتیں جمع ہوتی ہر سال میں ایک دن۔ جب وہ جمع تھی تو ایک کتاب کے عالم، ایک تورات کے عالم نے، جو تورات کا علم جانتا تھا، وہ عورتوں کے مجمع میں چلا گیا، کہا کہ مجھے حق تو نہیں پہنچتا، توجہ، حق تو نہیں پہنچتا عورتوں کی محفل میں آنا، لیکن میں آیا ہوں، سنو اے خواتین، ان خواتین میں ایک ایسی ہستی آنے والی ہے، پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہے مائی کہ جو اس ہستی سرکار دو عالم جو آخری نبی آنے والے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خاتون سرکار کے نکاح میں آئیں گی۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے اسی وقت تمنا کر لی کہ یا اللہ اگر ایسی خوش نصیبی کی بات ہے تو پھر میں دعا کرتی ہوں کہ میرا نکاح آنے والی ذات محمد مصطفیٰ سے ہو جائے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ کیا ہی خوبصورت انداز سے آپ بیان کر رہے تھے، مجھے وہ شعر یاد آ گئے کہ ظاہر کبھی اللہ کے انوار نہ ہوتے، ظاہر کبھی اللہ کے انوار نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید ابرار نہ ہوتے۔ رحمت کا تقاضا ہے گناہگار ہو کوئی، رحمت کا تقاضا ہے گناہگار ہو کوئی،
ہوتی کہاں رحمت جو گناہگار نہ ہوتے، ہوتی کہاں رحمت جو گناہگار نہ ہوتے، اور کرتے نہ صحابہ کو وہ جنت کی عطائیں، کرتے نہ صحابہ کو وہ جنت کی عطائیں، سرکار اگر مالک و مختار نہ ہوتے، اور دیتے نہ نبی ان کو امامت کا مصلح، دیتے نہ نبی ان کو امامت کا مصلح، صدیق صحابہ کے جو سردار نہ ہوتے، صدیق صحابہ کے جو سردار نہ ہوتے، اور اقوال صحابہ ہیں فتوحات نہ ہوتی، اقوال صحابہ ہے فتوحات نہ ہوتی، غزوات میں جو حیدر کرار نہ ہوتے، غزوات میں جو حیدر کرار نہ ہوتے، ظاہر کبھی اللہ کے انوار نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید ابرار نہ ہوتے۔ کیا ہی خوبصورت انداز سے جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل کہنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا، آج کی اتنے دنوں بعد بڑی محفل ایسے ہوئی جس میں اللہ کا ذکر ہوا، حضور پاک کا ذکر ہوا، اور مولا علی کا ذکر بھی ہوگا۔ میں چاہ رہی تھی کہ نعرہ تکبیر سے لے کے نعرہ حیدری تک ذرا کچھ ہو جائے تو مزہ آ جائے گا، محفل میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہم جیسے اگر جو ہے وہ کیونکہ یہ فارمیٹ مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن جو ہے وہ خیر یہ ان سب سے ہماری محبت جو ہے وہ پنجتن پاک سے جو ہماری محبت ہے وہ یقینی طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ علی۔ تو جی وہ جو محبت ہے نا اس گھرانے سے ہم سب کی، یقینی طور پہ وہ بہت اعلیٰ و بالا ہے، اور وہ محبت اللہ رب العزت وہ قائم و دائم رکھے، ہماری جو موت ہے تب تک ہمیں ایمان پہ خاتمہ دے، اور جو ہے وہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یہاں پہ جناب، میں ایک شعر سنانا چاہوں گا، میں ایک شعر، کیونکہ آپ نے ہماری بی بی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا، تو میرے سرکار کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا۔ ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ کیسی انہوں نے ہمیں یہ محبت کی پٹڑی پہ چلایا ہے کہ حضور سے وہ محبت کیا کرتے، وہ تو کہتے بس میں رات ہو دن ہو ہر وقت اگر زبان کھلے تو مصطفیٰ کے ذکر سے کھلے۔ اس لیے اس کا معنی بھی یہ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ حضور کا جو مقام مرتبہ ہے میں اپنے انداز میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ سر عرش پر تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، سر عرش پر آقا تیری گزر، دل فرش پر تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آقا وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے، یہ آپ کے نعرے کا جواب ہے، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول کی، سبحان اللہ، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ جناب علی بہت زبردست، بہت شاندار انداز سے۔ اب یقین کیجئے اگر مجھے وقت اجازت دیتا تو شاید نشریات ہم مزید طوالت پر لے کے چلے جاتے، لیکن چونکہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ وقت قلیل ہے، میں باتوں کو سمیٹنا ہے، ورنہ آج جو جناب احمد علی سیدی صاحب نے جس طرح گفتگو فرمائی ہے، اور یقینی طور پہ یہ آج کا جو سیٹ کا جو منظر ہے جی، آج یہاں کی جو رونقیں ہیں، آج یہاں کی جو کیفیات ہیں وہ باقی دنوں سے انتہائی مختلف ہیں، اور میں جو ہے وہ گزارش بھی کروں گا کہ ابھی چونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے دن آئیں گے، بڑے دن آئیں گے، بڑی راتیں آئیں گی، تو اگر جو ہے وہ یہ پاسبل ہو کہ ہم جو ہے وہ سیدی صاحب کو دوبارہ مدعو بھی کر سکیں اور وہ اپنا وقت نکال کے آ بھی سکیں ہمارے پاس، تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ خوش قسمتی کی بات بھی ہوگی۔ جناب علی
बात को यहाँ समेटूंगा। जनाब अहमद अली सैदी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। जनाब अरसलान साहब आपका भी शुक्रिया। जनाब मलक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहले तहाइद दे दूँ, फिर हम कलाम सुनते हैं, उसके बाद फिर हम जो वो दुआ की जानिब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हाई स्पीड मोटरसाइकिल हर पल चले एक कदम आगे, ये तोहफ़ा जो है वो जनाब अहमद अली सैदी साहब के साथ जाएगा। सर ये आपके लिए तोहफ़ा है हाई स्पीड मोटरसाइकिल की तरफ से, जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आप नशरियात का हिस्सा बने थे। उनके साथ साथ यहाँ पर मेरे साथ जो है वो लज्जत भरे मसाले मौजूद हैं जनाब अरसलान लोधी साहब के लिए। अरसलान साहब आप जो है वो माशाल्लाह 5वां दिन, और ये 5वां जो है वो मसालों का गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। जनाब अरसलान साहब बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाते रोज़ाना की बुनियाद पर, और ये बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। ये तो अब आप ही बताएंगे मुझे कि हम आपस से ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे। और जो है वो अजवा स्पाइसेस के जो है वो गिफ्ट हैम्पर भी हमारे पास होगा। तो अजवा स्पाइसेस का गिफ्ट हैम्पर जनाब मलक यूसुफ साहब, वैसे तो खैर आपको मिर्चें मना है मुझे पता चला, लेकिन फिर भी घर वालों को मना नहीं। अच्छा घर वालों को मना वो ये कह रहे हैं अरसलान सर वाला भी हमें दे दे। कुछ भी नहीं छोड़ो हैदराबाद न्यूज़ से। तो जनाब अली ये अरसलान साहब आप जो है वो उन तक आगे पहुँचाएंगे ये तोहफ़ा भी। और इसी के साथ मैं चाहूँगा जनाब मलक यूसुफ साहब के जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा दुआया कलाम आज पेश कर दें आप। दुरूद पाक नज़रान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। कलाम के लिए इशारा दिया था कि कोई कमेंट्स में कलाम आए तो एक शेर उसको लेके और एक दुआई का कलाम का जो अपने उज़ैर भाई बिल्कुल बिल्कुल यहाँ के डायरेक्टर ऑफ न्यूज़ हैं, तो उनकी जो है फरमाइश पर भी और समझ गया मैं आपकी तरफ से वो उस कलाम के लिए स्पेशल कहा गया है, तो उस कलाम को दोनों को मैं शामिल कर रहा हूँ। बिल्कुल। और इंशाल्लाह जो एक शेर में पेश कर रहा हूँ नेक्स्ट टाइम वो पूरी इंशाल्लाह जरूर टाइम को कंजेस्टेड मामला देखकर फिर एक बार दूर पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम मंगते खाली मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ। आप मेरा साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। अरे उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। के सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना है, सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना। आका मुजरिम हूँ जहाँ भर का, महशर में भरम रखना। रुसवाए ज़माना हूँ
کملی میں چھپا لینا آتا ہے انہیں صابر ہے دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے آقا میں قبر یا رسول اللہ رسول اللہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا سبحان اللہ جی سبحان اللہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے بہت ہی خوبصورت انداز سے جناب ملک صاحب جو ہے وہ کلام پیش کر رہے تھے اور یقینی طور پہ ہم سب کی یہ دعائیں ہیں اللہ پاک قبول منظور فرمائے ناظرین گرامی یہاں چونکہ وقت بالکل اختتام کی جانب ہے تو میں بلا تاخیر سر آپ تمام احباب کا ایک بار پھر شکریہ لوگ تشریف لائے اور اب میں گزارش کروں گا جناب احمد علی سیدی صاحب سے کہ آپ دعا فرمائیں اور ہم اس نشریات اختتام کریں میں جماعت اہل سنت ضلع حیدرآباد کے خادم امیر کی حیثیت سے ماشاءاللہ بھائی عزیر صاحب جو روح رواں ہیں اس چینل حیدرآباد نیوز جو عوام کا ترجمان ہے اور ان کی پوری کابینہ جتنا بھی یہاں میزبان ہیں اور مہمان ہیں میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نہ جانے اس وقت کوئی کس فضولیات میں کہاں کوئی مصروف ہوگا تو اللہ کا کرم ہے فضل ہے کہ ہم اللہ پاک کا اس کے محبوب مصطفیٰ پاک کا اور آپ کی آل اولاد اصحاب کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ ایمان ہے کہ اللہ اس محفل کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اہل بیت اجمعین یا اللہ
اس نشریات کو اور اس حیدرآباد نیوز کے تمام احباب دوستوں کو دن دوگنی رات چوگنی برکتیں ترقیاں عطا فرما. یا اللہ ان کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرما, غیب سے ان کی مدد فرما. ان کی جتنی بھی کابینہ ہے, جتنے بھی ان کے مہمانان گرامی جو ان کے ساتھ تعاون کرنے میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں, اے اللہ سب کے رزق میں, روزی میں, عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما. پروردگار اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا, ہمارے لیے اس قرآن کو نجات کا ذریعہ بنا. یہ مہمان بھی ہم سے راضی ہو جائے, قرآن بھی ہم سے راضی ہو جائے. اے اللہ تو راضی ہو جا, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. یا اللہ مرنے سے پہلے سرکار دو عالم کی زیارت سے مشرف فرما, زبان پہ کلمہ جاری فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ بحق لا الہ الا اللہ. رمضان کا رنگ ہے رمضان. Introducing the all-new Unique Doll Tubular X Series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक. لذت بھرا مسالے کی اچاری دال آپ کے دسترخوان پر ایک نئی ڈش کا اضافہ. لذت بھرے مسالے میں بنا کابلی پلاؤ آپ کے دسترخوان میں ایک نئی ڈش کا اضافہ. مال 1 شاپنگ کمپلیکس, شاپنگ کا جہاں, حسین تر سما. اب ہر کسی کی ہوگی اپنی دکان. جی ہاں, شاپنگ مال میں مالکانہ حقوق کے ساتھ صرف اور صرف 24 لاکھ روپے میں دکان ملنا ممکن ہے. روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک.